بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سند کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ دو سندیں یہاں پر انہوں نے ذکر کر رکھی ہیں۔ ایک بسم اللہ سے پہلے ہے تبرزت بغدادی تک کی، اور ایک بسم اللہ کے بعد ہے۔ اصل جو کتاب ہے شروع یہ بسم اللہ سے ہے، اور بسم اللہ کے بعد پھر یہ سند ہے۔ قاعدے کے لحاظ سے یہ سند بھی بسم اللہ کے اوپر ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال کسی نے بعد میں ذکر کر دی ہے۔ بسم اللہ کا تم جانتے ہو کہ مصنفین جو ہیں عام طور پر اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں، اور بسم اللہ کا اضافہ جو ہے شروع میں کیا جاتا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے دراصل حدیث مبارکہ ہے، کلو امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اخطا و اجزم۔ کچھ لوگ ان کو تین حدیثیں بتاتے ہیں، لم یبدأ ببسم اللہ، لم یبدأ بحمد اللہ، اور لم یبدأ بذکر اللہ۔ تینوں طرح کے الفاظ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث ایک ہی ہے، وہ خالی روایات میں جو ہے وہ راویوں کا فرق ہے، اور راویوں کے فرق سے الفاظ کا فرق ہو گیا۔ کسی راوی نے بحمد اللہ کا لفظ ذکر کر دیا، کسی نے بذکر اللہ کا لفظ ذکر کر دیا، اور کسی نے بھی بسم اللہ کا لفظ ذکر کر دیا ہے، تو راویوں کا بھی اختلاف ہے، حدیث دراصل ایک ہی ہے۔ بہرحال حدیث کے اتباع میں بسم اللہ جو ہے وہ شروع میں ذکر کرتے ہیں مصنفین رحمہ اللہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے، اور حدیث جو کہ ایک ہی ہے لہذا تینوں چیزوں پر عمل ہو ہی جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر انہوں نے بسم اللہ لکھ دی ہے، تو جن حدیث کے الفاظ کلو امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ ہے اس پر بھی عمل ہو گیا، اور جس کے اندر بحمد اللہ کے الفاظ ہیں تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس طرح سے کہ بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی خود بخود ہو گئی، اور لفظ اللہ چونکہ آ رہا ہے، الرحمن آ رہا ہے، الرحیم آ رہا ہے، اور اس کے اللہ کا ذکر ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، تو بذکر اللہ پر بھی عمل ہو گیا۔ تو ایک ہی حدیث سے تینوں چیزوں پر عمل بہرحال ہو جاتا ہے۔ شرح تہذیب میں آپ نے اس کی کچھ صورتیں پڑھی ہوں گی۔ ابتدا کی انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہیں، ابتدائی حقیقی، ابتدائی عرفی وغیرہ۔ بہرحال اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے موقع پر انہوں نے ذکر کی ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ بسم اللہ کے اندر تینوں ہی چیزیں موجود ہیں، اللہ کے نام سے ابتدا بھی ہے، اور اللہ کی حمد بھی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، تو تینوں شقوں پر ہی عمل ہو رہا ہے۔ ایک اہم چیز جو ترمذی کے اندر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حجازی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، حجازی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس وقت میں یہ حضرات موجود تھے، دو مکتبہ فکر جو تھے وہ وجود میں تھے، ایک عراقی مکتبہ فکر تھا اور ایک حجازی مکتبہ فکر تھا، اور دونوں کا شہرہ تھا، حجازی مکتبہ فکر اور عراقی مکتبہ فکر۔ عراقی مکتبہ فکر جو تھا ان کا جو اصل مقصود ہوتا تھا وہ ہوتا تھا احادیث کے ذریعے سے مسائل فقہیہ کا استنباط کرنا، یہ اصل ان کا مقصود ہوتا تھا۔ اگرچہ احادیث بھی وہ نقل کرتے تھے، اگرچہ روایت احادیث بھی کرتے تھے، لیکن ان کا جو مقصود ہوتا تھا وہ مسائل کا استنباط ہوتا تھا۔ یہ تھا عراقی مکتبہ فکر، عراقی مکتبہ فکر۔ اس کے اندر بہت سارے حضرات تھے۔ احناف جو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود عراقی مکتبہ فکر سے متعلق تھے، اور اس کے علاوہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ حضرات جو تھے عراقی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، احادیث بھی نقل کرتے تھے، لیکن مقصود کیا تھا؟ مسائل کا استنباط۔ ان کو کہا جاتا تھا فقہائے محدثین۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ فقہائے محدثین۔ ٹھیک ہے، ایک اس کے مقابلے میں تھا حجازی مکتبہ فکر۔ حجازی مکتبہ فکر کا جو اصل منشا تھا وہ تھا احادیث کی روایت کرنا، اگرچہ فقہی مسائل بھی وہ بیان کرتے تھے، لیکن ان کا جو مقصود تھا اصل وہ احادیث کی روایت کرنا تھا۔ یہ حجازی مکتبہ فکر کہلاتا تھا۔ سعید ابن مسیب جو تھے وہ اصل ان کے سب سے پہلے آدمی رہے ہیں، اور اس کے بعد میں سلسلہ در سلسلہ
وہ چلتے رہے ہیں، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق تھا، عراقی مکتب فکری میں اور حجازی مکتب فکری میں ابتداءً ایک بنیادی فرق یہ رہا کہ عراقی مکتب فکر جو تھا ابتداءً وہ متحد نہیں تھا، ابتداءً متحد نہیں تھا، بلکہ ابتداءً وہ بکھرا ہوا تھا، متفرق تھا، اور حجازی مکتب فکر جو تھا ابتداءً وہ متفق تھا۔ آگے بات سمجھ میں؟ جو زمانہ آگے بڑھتا گیا، عراقی مکتب فکر جو تھا وہ تفریق کا ابتداءً شکار تھا، لیکن بعد میں وہ متحد ہوتا چلا گیا، اور حجازی مکتب فکر جو تھا وہ ابتداءً تو متحد تھا، لیکن بعد میں وہ بکھرتا چلا گیا اور الگ الگ شکیں اس کے اندر ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ ابتداءً جو ہے حجازی مکتب فکر میں جو سرخیل تھے وہ سعید بن مسیب تھے، اس کے بعد میں نمبر آیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا الگ مکتب فکر ایک جاری کر دیا، ان کی ایک الگ سوچ تھی تو الگ ان کا مکتب فکر بنا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کا ایک الگ مکتب فکر بنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کا ایک الگ مکتب فکر بنا۔ اسحاق بن راہوے آئے، ان کا ایک الگ مکتب فکر بنا، لیکن اسحاق کے جو زیادہ تر مسائل تھے وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ریلیٹڈ تھے، تو اس لیے ان کا کوئی باضابطہ مسلک نہیں چل پایا، وہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ تر مسائل میں تقلید چونکہ کرتے تھے۔ تو یہ تینوں حضرات جو ہیں، حضرت امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بھی، یہ تینوں حضرات تعلق رکھتے ہیں حجازی مکتب فکر سے۔ کس سے؟ حجازی مکتب فکر سے۔ اور یہ ابتداءً جو تھا بالکل متحد تھا، لیکن بعد میں یہ الگ الگ مکتب فکر پیدا ہوتے چلے گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ رواج پا گیا، پھر سرخیل بنے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا مکتب فکر جو تھا الگ وہ رواج پا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مکتب فکر الگ رواج پا گیا۔ ابتداءً ایک بعد میں شقیں ان کی نکلتی چلی گئی۔ احناف کا مسلک کیا تھا؟ عراقی مکتب فکر جو تھا ابتداءً وہ متحد، ابتداءً وہ متفرق تھا۔ کیا تھا وہ؟ متفرق۔ لیکن جو زمانہ آگے چلتا گیا، اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر تھے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر تھے، دیگر حضرات اور اپنی جگہ پر وہ کام کر رہے تھے، اور سب ایک دوسرے سے وہ متحد نہیں تھے۔ لیکن بعد میں جو زمانہ آگے بڑھتا گیا، سب لوگ متحد ہوتے چلے گئے، اور دھیرے 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 مکتبہ احناف کے اندر ہی سارے منظم ہو گئے۔ اسی لیے عراقی مکتبہ فکر میں صرف ایک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بعد میں رہ گیا ہے، چونکہ سارے کے سارے لوگ آ کر کے اسی پر جمع ہو گئے تھے۔ تو یہ تو ہے ابتداءً مکتبہ فکر کا مسئلہ۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ حجازی مکتبہ فکر سے متعلق تھے، حجازی مکتب۔ اچھا، چونکہ میں نے بتایا ابتداءً جو ہے حجازی مکتبہ فکر میں چونکہ اتحاد رہا ہے، کیا رہا ہے؟ اتحاد۔ اس لیے اس وقت میں جب تک اتحاد تھا، کوئی آدمی باضابطہ مالکی ہو، کوئی آدمی باضابطہ حنبلی ہو، کوئی آدمی باضابطہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہو، ایسا نہیں تھا۔ اپنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جو جھکاؤ ہوتا ہے، جو میلان ہوتا ہے، وہ کسی کی طرف ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات وہ ہوئے جن کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف میلان ہو گیا، بعض حضرات وہ ہو گئے جن کا امام شافعی کی طرف میلان ہو گیا، بعض حضرات وہ ہو گئے جن کا امام احمد بن حنبل کی طرف میلان ہو گیا، لیکن یہ صرف میلان تھا، باضابطہ مکتب فکر وجود میں اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو میلان ہے وہ زیادہ تر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ اسی لیے آپ کتاب کے اندر بار بار پڑھیں گے جو مسائل ذکر کرتے ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ تر مسائل جو تائیدی مسائل ہوتے ہیں، اور پوری کتاب میں کہیں انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید نہیں کی، ان پر تنقید نہیں کی ہے۔ باضابطہ ہم ان کو حنبلی کہیں ایسا نہیں، باضابطہ ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ حنبلی تھے ایسا نہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسئلہ یہ شاید آپ نے سن لیا ہوگا استاد سے، امام احمد بن حنبل جو ہیں، یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو میلان ہے، ان کا جو جھکاؤ ہے وہ بھی امام احمد بن حنبل کی طرف تھا، اور امام ترمذی کا جھکاؤ بھی امام احمد بن حنبل کی طرف ہے۔ اسی لیے انہوں نے امام احمد بن حنبل پر تنقید نہیں کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تنقید کی ہے، احناف پر بھی تنقید کی ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات جو خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے، یہاں پر جب یہ تنقید کریں گے اپنی کتاب کے اندر، آپ خاص چیز ایک نوٹ کریں گے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر تنقید کی ہے تو دو لوگوں کا انہوں نے نام صراحتاً ذکر کیا ہے احناف میں سے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ بن
مبارک، سفیان ثوری، ان کے مسلک کو باضابطہ نام کی صراحت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں دونوں حضرات کے، عبداللہ بن مبارک کو بھی، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، جبکہ عالم یہ ہے کہ سفیان ثوری کے 95% جو اقوال ہیں وہ ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ کے، جو حضرت امام ابو حنیفہ کے، اور عبداللہ بن مبارک کے تو تقریباً 98% اقوال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں، لیکن نام جو ذکر کیا انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا، سفیان ثوری کا اور حضرت امام ابو حنیفہ کا یا صاحبین کا نام ذکر نہیں کرتے، نام کہیں پر ذکر نہیں کرتے، کہیں پر تنقید کرنی ہوتی ہے یا ان کا مسلک ذکر کرنا ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو لے کر کے تو اہل عراق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اہل عراق، باضابطہ نام ذکر نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے اس پر یہ کہا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دراصل ناراضگی تھی اور پرخاش تھی احناف سے، چونکہ یہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں حجازی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراقی مکتب فکر سے ہیں، تو شاید اس پرخاش کی وجہ سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ذکر نہیں فرمایا ہے، حالانکہ یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، یہ جو نظریہ ہے یہ غلط ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ناراضگی ہو یا ان سے پرخاش ہو جس کی بنا پر نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ نام ذکر نہ کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ دونوں مکتب فکر جو تھے، چونکہ دونوں کا مطمع نظر الگ الگ رہا ہے، عراقی مکتب فکر کا مطمع نظر جو تھا وہ مسائل کا استنباط تھا، اگرچہ احادیث بھی روایت کرتے تھے، اور حجازی مکتب فکر کا جو مطمع نظر تھا وہ روایت حدیث تھا، اگرچہ مسائل بھی وہ بیان کرتے تھے۔ کتابیں چونکہ دونوں مکتب فکری کی وجود میں آ چکی تھی، کتابیں دونوں ہی مکتب فکری کی وجود میں آ چکی تھی۔ اب حجازی مکتب فکر کے جو لوگ تھے وہ بھی عراقی مکتب فکری کی کتابیں پڑھتے تھے، عراقی مکتب فکر کے جو لوگ تھے وہ حجازی مکتب فکر کے افراد کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں کہیں بھی کوئی کسی کا قول نقل کرنا ہوتا تھا تو کتابوں کی نقل پر اکتفا نہیں ہوتا تھا، کتابیں اگرچہ وجود میں آ چکی تھی لیکن کتابوں کی نقل پر اکتفا کوئی نہیں کرتا تھا، یہ رواج نہیں تھا کہ کسی کی کتاب سے کوئی بات نقل کر دے اور منسوخ کر دے ڈائریکٹ قائل کی طرف۔ وہ زمانہ یہ تھا کہ اگر رو در رو کسی نے سنا ہے، باضابطہ سند متصل کے ساتھ میں کوئی بات کسی تک پہنچ رہی ہے تو روایت کرتا تھا نام لے کر کے، اور سند متصل کے ساتھ نہیں پہنچ رہی ہے تو روایت نہیں کرتا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک کو اور سفیان ثوری کو نام بنام ذکر کیا ہے، وجہ اس کی دراصل یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں ان کے جو اقوال تھے حضرت سفیان ثوری کے، حضرت عبداللہ بن مبارک کے، وہ باضابطہ سند متصل سے پہنچے ہوئے تھے، سند متصل سے پہنچی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کا نام صراحتاً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا صاحبین، ان کے جو اقوال تھے وہ امام ترمذی کو ان کی کتابوں کے ذریعے ملے، اس کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ملے، سند متصل کے ساتھ میں چونکہ نہیں تھے ان کے پاس میں کوئی باضابطہ سند متصل کے ساتھ بیان کرنے والا نہیں تھا اقوال کو، اس لیے ان حضرات کے جب اقوال ذکر کیے ہیں تو باضابطہ نام لے کر کے ذکر نہیں کیا بلکہ اہل عراق کہہ کر کے انہوں نے ذکر کر دیا، اور اس کی وجہ پرخاش نہیں ہے بلکہ یہ احتیاط ہے، کیونکہ وہ رواج ہی ایسا نہیں تھا کہ آدمی بالمشافہ کسی سے نہ سنے اور نام لے کر کے ذکر کر دے، تو چونکہ کتابوں سے اقوال نقل ہوئے تھے اس وجہ سے نام نہیں لیا گیا۔ عبداللہ بن مبارک اور سفیان ثوری کی سند متصل کے ساتھ میں اقوال ان تک پہنچے ہوئے تھے، اس وجہ سے باضابطہ ان کا نام انہوں نے ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ ایک مسئلہ اب اور رہ جاتا ہے بس، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب شروع کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آخر مذاہب اربع جو ہوئے ہیں، مذاہب اربع جو یہ بنے ہیں چاروں مسلک، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا الگ مسلک وجود میں آیا، امام مالک کا الگ مسلک وجود میں آیا، امام شافعی کا الگ آیا، امام احمد بن حنبل کا الگ آیا، اور ایک ہی مسئلے میں کبھی کبھی چاروں کے اقوال، ایک ہی مسئلے میں چاروں کے اقوال الگ الگ ملتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا، یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے، اور ان چاروں کا مطمع نظر جو تھا وہ کیا تھا دلائل کے اعتبار سے، یہ ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، اور اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے اس چیز کو سمجھنے میں کہ یہ جو اختلاف ہے ان حضرات کا یہ صرف لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت
اختلاف ہی کا نام ہے۔ اور اگر ایک مسئلے میں ایک ناجائز کہتا ہے دوسرا جائز کہتا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چیز ناجائز بھی ہو دوسرا کہہ رہا ہے وہ جائز بھی ہو؟ تو یہ جو اختلاف ہے دراصل اگر ہم ان چاروں حضرات کا متنہ نظر سمجھ لیتے ہیں اور اختلاف میں جو دلائل کی بنیاد یہ لوگ چاروں بناتے ہیں اپنے، ان چاروں کے دلائل کی بنیاد کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے پھر اس چیز کے سمجھنے میں کہ آخر یہ جو اختلاف ہے چاروں کا اختلاف وجود میں یہ کیوں آیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔